ہمارے منجی مسیح یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم آج خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 5واں باب سیکھیں گے، فرسٹ کنگز چیپٹر 5۔ اور اس باب کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سور کا بادشاہ ہیرام سلیمان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے۔ سلیمان کے ساتھ اس کی خط و کتابت ہوتی ہے، کیونکہ ہیرام ہمیشہ داؤد کا دوست رہا تھا، اور سلیمان اس کو خداوند تعالیٰ کی ہیکل، یہوہ باری تعالیٰ کی ہیکل بنانے کے پیوٹل کام میں انوالو کرتا ہے۔ نہایت حیران کن بات لگتی ہے کہ جینٹائلز جو ہیں، غیر قومیں جو ہیں، زور کا بادشاہ ہیرام خداوند تعالیٰ کی ہیکل بنانے میں اتنا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس کے رول کے حوالے سے، اس خط و کتابت کے حوالے سے سیکھیں۔ جیسا بائبل میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک قوم، ایک نیشن کے کئی ناموں سے، سیورل نیمز کے ساتھ اس کا مینشن کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سور کا بادشاہ یہاں پر جس کو ہیرام کو لکھا گیا ہے، سور کو ہم سیدون بھی کہتے ہیں اور فنیکے بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام نام جو ہیں اسی ایک نیشن کے ساتھ، اسی ایک قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہیرام اور داؤد کی دوستی کے حوالے سے جو حوالہ لکھا گیا ہے، اس کو ہم نے اس طور پر لینا ہے کہ وہ دو پولیٹیکل لیڈرز کی، دو سیاسی بڑے اکابرین کی دوستی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے اس کو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس ریفرنس کے طور پر وہ یوز ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرام اپنے ایلچی بھیج رہا ہے سلیمان کے پاس، تاکہ جو دونوں نیشنز کے بیچ میں، دونوں مملکتوں کے بیچ میں فارمل تعلقات ہیں وہ مزید آگے بڑھیں، کیونکہ سلیمان سے پہلے داؤد کے ایام میں ہیرام کی اور داؤد کی مملکت کی دوستی تھی۔ اور یہاں پر ہم سلیمان کو ایک اچھے ڈپلومیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، اچھے پولیٹیکل لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ ہیرام کے جواب میں بہت رسپیکٹفلی، عزت کے ساتھ اس کو جواب دہراتا ہے، اس کو جواب بھیجتا ہے اپنی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ خداوند کی ہیکل کے حوالے سے کام شروع کیا جائے، اور اس سلسلے میں وہ ہیرام کی، سور کے بادشاہ کی مدد مانگتا ہے، جیسے اس کو پہلے ہی اس چیز کا پتہ ہو۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا جاؤں، ایک دلچسپ بات بتاتا جاؤں کہ داؤد نے ہیرام کے ساتھ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہوا تھا کہ وہ خداوند تعالیٰ کے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہے، اور انفیکٹ اس نے اس کے ساتھ اس گھر کے بلو پرنٹس، یعنی جو نقشے ہیں اور جو پلانز ہیں جو اس نے ڈیولپ کیے تھے، وہ بھی شیئر کیے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام ہی میں سے فرسٹ کرونیکلز چیپٹر 22، پہلی تواریخ اس کا 22واں باب۔ اور داؤد نے کہا، یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذبح ہے۔ اور داؤد نے حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو جو اسرائیل کے ملک میں تھے جمع کریں، اور اس نے سنگ تراش مقرر کیے کہ خدا کے گھر کے بنانے کے لیے پتھر کاٹ کر گھڑیں۔ اور داؤد نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور قبضوں کے لیے بہت سا لوہا اور اتنا پیتل کے تول سے باہر تھا، اور دیودار کے بے شمار لٹھے تیار کیے، کیونکہ سیدانی اور سوری دیودار کے لٹھے کثرت سے داؤد کے پاس لاتے تھے۔ اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان ہو، اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو، سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی۔ سلیمان ہیرام کو بتاتا ہے کہ داؤد نے وہ جس کے لیے تیاری کر رہا تھا، وہ گھر، خداوند تعالیٰ کا گھر، خداوند تعالیٰ کا مقداش نہیں بنایا، کیونکہ وہ جنگوں کی وجہ سے بزی رہا۔ لیکن یہ پارشلی ٹرو ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فرسٹ کرونیکلز 22:8 میں، پہلی تواریخ اس کے 22ویں باب اور 8ویں آیت میں، کہ خداوند داؤد کو کہتا ہے، چونکہ تو نے بہت سا خون بہایا ہے، اس لیے تو میرا گھر نہیں بنائے گا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیری جگہ بادشاہ بنے وہ میرے نام کا گھر بنائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان ہیرام کے بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ دیودار بھیجے، اور اگرچہ ابھی ہم نے پڑھا پہلے تواریخ میں کہ داؤد نے بہت سے دیودار کے لٹھے پہلے ہی تیار کر لیے ہوئے تھے،
لیکن اور چاہیے تھے، اس لیے سلیمان اور درخواست کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سور کا بادشاہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس پلان کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ داؤد نے اس کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی تھی، اور داؤد کے پاس وہ پہلے بھی یہ چیزیں بھیجتا رہا تھا۔ جیسے ہم نے دیکھا سیدانی اس کے پاس لٹھے لے کر آتے تھے، وہ دونوں نیشنز جو تھیں وہ اکٹھی کام کر رہی تھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان اسپیشلی اس سے درخواست کرتا ہے، اس بادشاہ سے، کہ تیری قوم یہ دیودار کے لٹھے، یہ درخت، یہ لکڑی میرے پاس بھیجے، اور وہ اس کے لیے اس سے دوستی کا حوالہ نہیں دے رہا تھا، وہ اس کے لیے کوئی اس کو ڈرا دھمکا نہیں رہا تھا، وہ اس کے لیے بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ میں تجھے اس کا معاوضہ دوں گا، اس کے پیسے دوں گا۔ جب ہیرام یہ جواب سنتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کے دوست، اس کی ایسی مملکت جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں، جن کے ساتھ وہ باہمی امور پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، ایسا بادشاہ ان پر مقرر ہوا ہے جو وائز ہے، جو عاقل ہے، جو نہ صرف سمجھدار ہے بلکہ اس کام کو بھی آگے بڑھا رہا ہے جو اس کے باپ نے شروع کیا تھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو مبارک کہتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ اگرچہ وہ اسرائیل کے خدا کو مبارک کہہ رہا ہے، لیکن وہ ہرگز خداوند یہوہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں تھا، اس کی پیروی کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ اسرائیل کے خدا کو مبارک کہہ رہا ہے۔ وہ اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے کہ اس قوم کا خدا مبارک ہو جس قوم کا خدا انہیں داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ مہیا کرتا ہے۔ دیودار کی خوبصورت اور اسٹرانگ لکڑی جو ہے وہ لبنان کے اور فنیکے کے علاقے میں تھی، جہاں پر یہ سور کا بادشاہ موجود تھا، اور نہ صرف ان کو کاٹنے کے لیے بہت خاص مہارت چاہیے تھی بلکہ ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس تمام بڑے ڈسٹنس میں جس میں وہ لوگ رہتے تھے، جتنے دور تھے اسرائیل، ایک بہت زیادہ مہارت چاہیے تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کس طرح کاٹتے تھے اور پھر ان کے رافٹس بنا کے، لکڑی کے تختے بنا کر ان کو میڈیٹرینین سی میں بھیجتے تھے، اور میڈیٹرینین سی کو یوز کرتے ہوئے وہ ان لکڑی کے بڑے تختوں کو اسرائیل تک ٹرانسپورٹ کیا کرتے تھے، جہاں پر موسٹ پروبیبلی یافا، یا جس کو جافا کہا جاتا ہے آج کل، اس شہر میں اسرائیل کے ان کو اتارا جاتا تھا، وہاں پر ڈس اسمبل کیے جاتے تھے یہ لکڑی کے بڑے تختے جو ریفٹس ہیں، اور پھر ان کو آکس کارٹس کے اوپر، بیل گاڑیوں کے اوپر یروشلم لایا جاتا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہیرام نے یہ ساری چیزیں مان تو لی تھیں، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کو اس تمام کام کا جو معاوضہ ہے وہ سلیمان سے بہت زیادہ رسد کے طور پر ملے، اس پروویژن کے طور پر ملے جو اس کے سارے گھرانے کے لیے یہاں پر لکھا ہے، لیکن ایفیکٹولی یہ اس کی پوری کابینہ کے لیے، اس کی پوری گورنمنٹ کے لیے تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرام کو سلیمان نے کھانے کے لیے 20,000 کور گیہوں اور 20 کور خالص تیل دیا۔ یہ ایک ایمینس اماؤنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ سلیمان کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے ہیرام کو مل رہا ہے، اور یہ اس کو ان تمام سالوں ملتا رہا جتنے سال یہ لکڑی، یہ دیودار کا خاص لٹھا وہ لیتے رہے کہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں۔ 13ویں آیت میں ہم ایک بڑی ٹربلنگ نیوز پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے۔ وہ بیگاری 30,000 آدمی تھے، اور وہ ہر مہینہ ان میں سے 10,000 کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا۔ سو وہ 1 مہینہ لبنان پر اور 2 مہینے اپنے گھر رہتے، اور عدو نرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سلیمان کے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے۔ ان کے علاوہ سلیمان کے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے۔ اب یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں، یہ ٹپیکل غیر قوموں جیسی ہیں، جینٹائلز جیسی ہیں، ان کے بادشاہوں جیسی ہیں، ان کی مونارکیز جیسی ہیں، کہ جو ان لوگوں کو اس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے یہ ان کے مزدور ہوں، ذاتی مزدور ہوں۔ اگرچہ
یہ خداوند تعالیٰ کا کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں آپ کو اس ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں اور آگے بھی بتاؤں گا تفصیل سے کہ سلیمان اپنی جو رہائش گاہ ہے اس کو بھی تعمیر کر رہا تھا۔ تو وہ صرف خداوند کی ہیکل کو تعمیر نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی رہائش گاہ کو، اپنے محل کو بھی بنوا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کے لیے ذاتی ملازموں کی طرح یوز ہو رہے تھے۔ خداوند کی خدمت کرنا، خداوند کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرنا صرف ان سلیمان کا واحد مقصد نہیں تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان کو جس طرح ایک چرواہے کے طور پر ان بھیڑوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا جو خداوند تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، وہ ایک ٹپیکل کنگ کی طرح، ایک دنیاوی بادشاہ کی طرح ان لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے سموئیل کے 8ویں باب میں ان کا ذکر ہے۔ آج میں آپ کے لیے کچھ آیات وہاں سے پڑھ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ خداوند تعالیٰ نے سموئیل کے دوارا، سموئیل کے تھرو قوم اسرائیل کو یہ پیغام پہلے دے دیا تھا کہ اگر تم اپنے لیے بادشاہ غیر قوموں کی طرح چننا چاہتے ہو تو وہ غیر قوموں کی طرح ہی تمہیں ٹریٹ کرے گا۔ اور میرے ساتھ پڑھیے پہلا سموئیل 8واں باب 10 سے 18 آیت، 1 سموئیل 8 10 to 18۔ خداوند سموئیل کو کہتا ہے کہ تو ان کی بات مان، تو بھی تو سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنا رسالہ میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے، اور ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمع دار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پھز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گزاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر اور چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ سو بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے نہ صرف بیگاری لگائے بلکہ آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے ہیں، یہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہیں۔ انفیکٹ میرے ساتھ دیکھیے دوسرا تواریخ کی کتاب، اس کا دوسرا باب 16 سے 17 آیت، 2 کرونیکلز 2:16 to 17۔ سلیمان نے اسرائیل کے ملک میں سب پردیسیوں کو شمار کیا جیسے اس کے باپ داؤد نے ان کو شمار کیا تھا، اور وہ 1,53,600 نکلے، اور اس نے ان میں سے 70,000 کو بار برداری پر اور 80,000 کو پہاڑ پر پتھر کاٹنے کے لیے اور 3,600 لوگوں سے کام لینے کے لیے ناظر ٹھہرایا۔ تو یہ جو پردیسی ہیں جو لفظ یہاں پر یوز کیا گیا ہے، اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قوموں سے یہاں پر آئے تھے کام کی تلاش میں، کیونکہ یہ خوشحال مملکت تھی۔ اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ لوگ ان ممالک سے جہاں پر ان کو روزی روٹی اچھی نہیں ملتی، کاروبار روزگار اچھا نہیں ملتا، آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں خوشحالی ہے اور وہاں پر کام کاج ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو غیر قوموں سے آئے تھے، اور اگرچہ اس نے اسرائیلیوں کو بھی کام پر لگایا، لیکن پروزیلائٹس کو، وہ لوگ جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اسرائیل کی نیشنلٹی لینے آئے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیل میں آ کر یہ کام کرتے ہیں۔ ان فورن امیگرنٹس سے سلیمان اپنی رہائش گاہ کا بھی، اپنے محل کا بھی اور خداوند کی ہیکل بنانے کا بھی کام لیتا ہے۔ جو 5ویں باب کی آخری کچھ آیات ہیں، 1 کنگز چیپٹر 5، اس کے آخری جو ورسز ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم سے یہ لوگ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے، اور سلیمان کے معماروں اور ہیرام کے معماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا۔ بھائی اور بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سلیمان کے پاس جو خداوند تعالیٰ نے اس کو حکمت دی تھی جس کا عبرانی ورڈ ہے خوخما، اور جو اس کے پاس سمجھ تھی جس کا عبرانی ورڈ ہے تبونا،
ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نے غیر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہتر کیا، اور اس نے جو اس کی اپنی ضروریات تھیں، یعنی اپنی رہائش گاہ کو تعمیر کرنا اور خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرنا، اس نے ان کاموں کو، ان پروجیکٹس کو بھی شروع کیا، اور اس کے لیے اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی جیسے وہ چاہتا تھا استعمال کیا، اور ان پروزیلائٹس کو بھی، ان پردیسیوں کو بھی جو اسرائیل میں کام کاج ڈھونڈنے آئے تھے، ان کو بھی استعمال کیا۔ خداوند کی ہیکل کے حوالے سے اس باب میں پیش رفت ہو رہی ہے، وہ ہم نے دیکھی، سیکھی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہوں۔